تھی اور پچھلے پورے 1 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے. تو میں PDMA کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, میں اپنی تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اینڈ جو ہمارا ریسکیو 1122 ہے, انہوں نے, پولیس نے, تمام اداروں نے مل کے, اور جہاں پر ہمیں فوج کی ضرورت پڑی انہوں نے بھی ہمیں بہت ہیلپ کیا. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن کہ ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوئی ہے. جو وارننگ ہمارا سسٹم اس کو اسٹرینتھن کریں, یہ ہاتھ میں پکڑ کے جو وارننگز دے رہے ہیں یا جو سائرنز بجا رہے ہیں, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کے پاس ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم وارننگز کا ہونا چاہیے, اور لوگوں کو آگاہ رکھیں, لوگوں کو اویئر رکھیں. اب جو نیا اسپیل آ رہا ہے, نیکسٹ اسپیل جو ہے وہ 21 کو ایکسپیکٹڈ ہے, تو اس کے لیے آج سے ہی پریپریشن کریں. اٹس گڈ ٹو نو کہ جو مین ایریاز ہیں لارجلی وہ جو انانڈیٹڈ تھے یا جہاں پہ واٹر پونڈنگ ہوئی ہے, اربن فلڈنگ ہوئی ہے, وہ کلیئر ہیں. اٹ از ویری گڈ ٹو نو. اور میں نے بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ جہاں دنوں میں ہفتوں بھر پانی وہاں پر کھڑا رہتا تھا, اب ود ان آورز وہ پانی ڈرین ہو رہا ہے, وچ مینس کہ ہمارے جو کمشنرز ہیں, DCs ہیں, ایڈمنسٹریشن ہے, واسا ہے, وہ سب آن دیئر ٹوز ہیں. DCs کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں, مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ان کے کمشنرز, ان کے DCs ان کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے وہ فیلڈ میں اپنا لگانا چاہیے. کل جیلم کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی یہ جو چکوال کی ویڈیوز ہیں, طوفانی بارش تھی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو آورز میں کلیئر کیا. تو جہاں پر پانی رہ گیا, چاہے وہ لو لائنگ ایریاز ہیں یا وہ انٹرنل سٹریٹس ہیں یا وہ چھوٹی سڑکیں, ان کو بھی آج کلیئر کریں. اور آج چکوال, پنڈی, اٹک اور جیلم 100% کلیئر ہونا چاہیے. ایک اور میں نے انسٹرکشن دی ہے, میں تمام DCs کو ابھی بھی انسٹرکشن یہ ریٹن میں بھی جا رہی ہے کہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ہم ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو ہم ان اونرز کے رحم و کرم پہ یا ایپتھی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وارننگ دینی چاہیے کہ وہ اپنی مشینری ڈپلوائے کریں, اپنا ہیومن ریسورس ڈپلوائے کریں, اور وہاں پر کہیں پر ہمیں انانڈیشن نظر نہیں آنی چاہیے, واٹر پونڈنگ نہیں نظر آنی چاہیے. یہ بھی کمشنرز اور DCs کی رسپانسبلٹی ہے. دوسرا جو بہت سارے جیسے حافظ آباد ہے, وہاں پر جو رائس کراپ ہے اور باقی جگہوں پہ جو کراپس ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. تو جو ہمارے انفراسٹرکچر کے ڈیمیجز ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری لسٹ بننی چاہیے. CNW بھی جو منسٹر ہیں, CNW کے سیکرٹری CNW, آئی ایم ہیپی کہ وہ دن اور رات وہ رہے ہیں اور ڈیمیجز کو دیکھتے رہے ہیں. تو کراپ کی جو ڈیمیج ہے, اسیسمنٹ ہے, وہ بھی آپ نے پوری کرنی ہے اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر, تاکہ ہم جو کسان ہیں اس کو کمپنسیٹ کر سکیں. جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے اس کو بھی جیسے ہی بارش کا یہ اسپیل ختم ہوتا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے, اور اس کے لیے آپ اپنی جو پوری اسیسمنٹ ہے اس کو ریڈی رکھیں. جہاں پہ جو ہائی رسک ایریاز ہیں ان میں اگر آپ کو ایویکیویشن کرنی ہے تو وہ ایویکیویشن جو ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی جو جانی نقصان ہے, جو لاس آف پریشس لائفز ہے, وہ نہ ہو. اس کے لیے آپ کو میں بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو عوام کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن اور ارلی وارننگ جو ہے وہ اس سسٹم کو بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ رکھنا چاہیے. مجھے نظر آنا چاہیے کہ آپ عوام سے بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم نے 144 جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کر دی ہے. تو 144 کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے امپلیمنٹ کر دی اور آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. وہاں پر سختی ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کی ویجیلنس ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ کی سپرویژن ہونی چاہیے, اور وہاں پہ آپ کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کو بھی بتائیں کہ مساجد میں اعلانات کرائیں کہ ماں باپ منع کریں بچوں کو جو پانی کے پونڈز ہیں یا جو ریورز ہیں ان میں نہانے سے یا نالوں میں نہانے سے منع کریں, نہروں میں نہانے سے منع کریں. اور آپ کی اوور سائٹ اتنی اسٹرکٹ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو وہاں پر آنے سے روکیں. دوسرا یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ
डी सिल्टिंग आपने पिछला पूरा साल जो है वो डी सिल्टिंग को प्रॉपरली कराया है। इस वजह से मैं नाला लई की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हर साल नाला लई में क्योंकि एक तो सिल्ट बहुत ज्यादा होता था, दूसरा जैसे अभी ऋषि पिंडी ने बताया लोग गार्बेज फेंक देते हैं, तो उस वजह से नाला लई में जो उसके सराउंडिंग एरियाज हैं वहां पे हफ्तों लोग डिस्प्लेस्ड रहते थे, वहां पर बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता था नाला। इस दफा अल्लाह का शुक्र है डिस्पाइट हैवी रेन नाला लई की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रही है। कुछ एक जगह से जो आपने कहा कि इवैक्यूएशन हमें करनी पड़ी है वो भी चंद घंटों के लिए थी। तो आई थिंक ये जो हमने डी सिल्टिंग का प्रोसेस किया है पूरा साल, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और इसकी वजह से डैमेज जो है वो कंट्रोल हुआ है। दूसरा जो रिलीफ ऑपरेशंस हैं, कल मैंने उसको पूरा मॉनिटर किया, इसमें सबको मैं शाबाश देना चाहूंगी। मैंने वीडियोस देखी, मैं लाइव देख रही थी, तो हेली से भी रेस्क्यू किया गया। जो रेस्क्यू पर्सनल है 1122 के और पुलिस के भी, एडमिनिस्ट्रेशन के भी, उन्होंने बहुत मैं समझती हूँ कि एक अच्छे जज्बे के साथ, मेहनत के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। कल मेरे लिए एक बड़ा इमोशनल सीन था जब एक न्यू बॉर्न बेबी को वो बचा के लाए और उन्होंने उसके पेरेंट्स के हवाले उसको किया। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को ये एहसास दिलाए, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को एहसास दिलाए कि न सिर्फ ये कि वो उनकी रेस्क्यू के लिए आ रही है बल्कि उनकी जान और माल और उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, बल्कि फील्ड में मौजूद हैं। आपकी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए। जहां पे आपको बोट्स चाहिए आप PDMA से राब्ता करें, आपको मिल जाएंगी, बल्कि हैं भी। तो अपनी जो नेक्स्ट स्पेल आ रहा है उसके लिए आपके पास सफिशिएंट बोट्स होने चाहिए, सफिशिएंट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होना चाहिए, लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। ये जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। कहीं घर कोलैप्स कर गए हैं, छतें गिर गई हैं, या फिर कहीं यही मैंने जो बात की ड्राउनिंग से लोग फौत हुए, और या जो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुआ है। लेकिन मेरे लिए तसल्ली बख्श बात यह है कि कोई भी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई और सब ऑन टोस थे। सब ने बहुत ऐसे तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। यही मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एक्सपेक्ट करती हूँ, यही मैं अपने रेस्क्यू सर्विसेज से एक्सपेक्ट करती हूँ और यही मैं अपने तमाम इदारों से जो है वो एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आई होप आई मेड माई सेल्फ एम्पली क्लियर। अगले स्पेल के लिए तैयारी करें, जहां जहां वाटर फॉन्डिंग रह गई है उनको क्लियर करें और लोगों के दरमियान में रहें, उनको हर मुमकिन जो मदद है, असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करें।